رہے ہیں. زید حامد صاحب میرے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ زید صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. زید صاحب, یہ حملہ ہوا, مزار کے اوپر ڈسکریڈٹ کیا گیا, اس کے پیچھے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایران کو کہا گیا کہ ایران نے بیک کیا دہشت گردوں کو, جو ایران نے انکار کیا ہے. یہ اس وقت جو مسلم امہ کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیریا کے جو تمام رائٹس اور وہاں پر سول وار کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بیرونی طاقتیں ہیں جو سکون نہیں لینے دیتی, لیکن آپ اگر اس طرح کی مینٹلٹی رکھ کر سیریا کے اندر یہ حالات ہوں گے تو بیرونی طاقتوں سے گلا کیسا سر؟ وقت ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ لیں, پوری مسلمان دنیا کو یہ بات سمجھنا چاہیے, خاص طور پر اس کورونا کے ڈرامے کے بعد, کہ پوری دنیا میں ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا رہا ہے جس کے بڑے بڑے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ اسلام بحیثیت ایک دین اس کو ختم کیا جائے. مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا ہے, ہماری روحانیت کو تباہ کرنا ہے, جس کی وجہ سے تاریخ میں آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اس طرح کی وجہ سے خانہ کعبہ, حج, عمرہ, طواف اور سیدی رسول اللہ کے دربار پہ حاضری بند کر دی. مسلمانوں نے پوری دنیا میں مساجد بند کر دی. ہماری اجتماعیت, ہماری روحانیت کو اس کی جڑ کاٹنے کی سازش کی گئی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی سازش جو بہت عرصے سے یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں ہمارے درمیان, وہ فرقہ وارانہ اختلافات, فرقہ وارانہ جنگیں کروانا. بدنصیبی سے مسلمانوں میں بھی ایسے دہشت گرد گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں جو ان فرقہ وارانہ گروہوں کو استعمال کر کے ایک خوفناک جنگ برپا کی گئی ہے ماضی میں, خاص طور پر 1979 کے بعد سے جب ایرانی انقلاب آیا, اور اس وقت پہلے ایران عراق جنگ ہوئی, وہ فرقہ وارانہ جنگ بھی, یعنی ایک طرف سارے سعودی عرب اور عرب ممالک تھے اور ایک طرف ایران تھا, اور ایرانی شیعہ انقلاب کو, جس کو یہ کہتے روکنے کے لیے. پھر جب خاص طور پہ صدام حسین کے خلاف جو بغاوت ہوئی عراق میں, وہ بھی شیعہ بغاوت تھی. انہوں نے جو اس وقت مہدی ملیشیا بنی, اس نے واقعی انتقام لیا کیونکہ صدام حسین سنی تھا. یہ سب جنگیں بھڑکائی گئی. مگر بیچ میں جو داعش بنی, جو آئسس بنی, جو کلیم کرتے تھے کہ ہم سنی ہیں, لیکن ہم سنی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ خوارج, نہ یہ شیعہ تھے نہ یہ سنی ہے, یہ تیسرا گروہ اسلام کے اندر جن کو کہا جاتا ہے خوارج. اور یہی خوارج تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی سیدنا علی کو شہید کیا تھا, حضرت معاویہ کے خلاف بھی جنگ کرتے تھے. یہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, یہ خوارج. اور ان خوارج نے عراق میں, شام میں, آپ جانتے ہیں یہ بات کہ پچھلے 3-4-5 سال میں انہوں نے کئی صحابہ کے مزار اکھاڑے ہیں, انہوں نے کئی اولیاء کے مزار اکھاڑے ہیں, انہوں نے حتیٰ کہ انبیاء کے مزارات پہ حملہ کیا ہے اور ان کو اکھاڑا ہے. تو یہ گروہ, بدبخت گروہ وہاں موجود ہیں ان علاقوں میں کہ جو اس قسم کی بھڑکا دینے والے واقعات کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر شیعہ اور سنی فساد برپا ہو جائے. اب یہ ادلب کا جو علاقہ ہے, یہاں پہ داعش نہیں, لہٰذا یہ الزام کہ داعش نے کیا ہے, یہ الزام اپنی جگہ پہ پیروں پہ کھڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ داعش جو ہے وہ رقہ اور دیر حضور کے علاقے میں جو مشرق کی طرف عراق کی سرحد کے پاس ہے ان علاقوں میں, یہاں پہ جہاں پہ ہوا ہے. یہ بات اب ایک تکلیف دہ ہے کہ ہماری انسان کی, سیدنا عمر بن عبدالعزیز, سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑنواسے تھے اور خلیفہ راشد کہلاتے ہیں, 5ویں خلیفہ راشد تاریخ میں ان کو نام دیا گیا ہے عدل اور انصاف اور پاکیزگی اور بزرگی کی وجہ سے. حتیٰ کہ یہ واحد امی خلیفہ ہیں کہ جن کی شیعہ بھی عزت کرتے ہیں. جنرلی تمام شیعہ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اگر شام میں آپ دیکھیں تو حافظ الاسد, پہلے اس کا باپ پھر بشار الاسد, یہ پچھلے 50 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ان کی حکومت میں بھی ان مزارات کو کبھی تباہ نہیں کیا گیا. تو یہ اب جو نیا کانسیپٹ بلڈ ہوا ہے, ایک جو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہم مسلمانوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا کہ کیا یہ سرکاری طور پر شام کی حکومت نے اور ایران کی حکومت نے کروایا ہے, یا پھر یہ ان کے اندر خوارج گروہ, شیعہ خوارج گروہ ہیں کہ جو بھڑکانا چاہتے ہیں شیعہ سنی جنگ. تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیل جائیں, بہت تحقیق کر کے اور محتاط رہ کے اس کا رسپانس دینا ہے. جوش و جذبات میں شیعہ سنی کی جنگ کروا دی تو پھر تو مشرک اور یہود اور نصارہ اور بل گیٹس اور مودی یہ کامیاب ہو گئے, امت کو تباہی کروا دیں گے, بچا کچا جو بچا اس وقت امت کا سرمایہ وہ بھی لٹ جائے. اچھا, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چپکلش ہو سکتی ہے یہ جو ہوا ہے, یا پھر یہ اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا یہ معاملہ, یا اس کی سنگینی اتنی نہیں ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب دنیا کے جو میڈیاز ہیں ان میں یہ اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہا, حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا اگر یہ واقعی اتنا سیریس ایشو. پھر جنوری میں بھی یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے, اب
ये मई के अंदर ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। तो मैं ये मोहतात रहने का इसलिए कह रहा हूं कि जब तक खुद तुर्की ने जिसने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया, तुर्की भी कह रहा है कि असल वाकयात और कौन लोग हैं और कहां लेके गए, ये सारे वाकयात क्लियर नहीं है जी। इसलिए मैं मोहतात रहने का कहूंगा, क्योंकि फौरन ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो फिरका वाराना एलिमेंट्स हैं, जो कि सोशल मीडिया में देख रहा हूं, जो अकाउंट इसराइल से चलाए जा रहे हैं, जो इंडिया से चलाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट जो है यहूद और नसारा के हाथ में, वो सब इस वक्त फिरका वाराना आग को भड़काने के लिए एक आग लगाए हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों के अंदर भी, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया एक तरफ खड़ा हुआ है, एक तरफ पीटीएम है, टीटीपी है, बीएलए, एमक्यूएम है, सियासत एरारकी मची हुई है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। ऐसे में फिरका वाराना जंग भड़का देना पाकिस्तान में दुश्मनों का अल्टीमेट हदफ है। कलभूषण यादव जो आपने पकड़ा था, उसने भी यही कहा था कि हम पाकिस्तान में आके हजारा पे हमला करें। ईरान से आता था और शिया हजारा पे हमला करता था ताकि पाकिस्तान में फिरका वाराना जंग भड़काई जा सके। सो मैं इसीलिए फिर कहूंगा कि वाकया हमारी रूह तक को तकलीफ देने वाला है, लेकिन सब्र थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अंबिया के मज़ारात और सहाबा के मज़ारात भी उखाड़े गए, आईसिस ने उखाड़े, दाइश ने उखाड़े, उम्मत को सब्र करना पड़ा, इससे कुछ नहीं कर सके। और लेकिन अब जो मामला ये हुआ है, इसमें बहुत मोहतात रह के, क्योंकि हम इस वक्त ऐसे दौर में हैं कि जब फितने बारिश के कतरों की तरह हमारे घरों में दाखिल हो रहे, हमें किसी झूठ पर बगैर तहकीक के, कुरान में जो हुक्म है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो अच्छी तरह तहकीक कर लो। ऐसा ना हो कि तुम जहालत में किसी को नुकसान पहुंचा बैठो, बाद में पशेमान और शर्मिंदा होते रहो। तो उम्मत को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। एक डेलीगेशन बनाए, एक पूरा एक ग्रुप जाना चाहिए ओआईसी की तरफ से तहकीक करने के लिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। सीरियन गवर्नमेंट अगर ताउन नहीं करती तब गुनाहगार तस्वुर हो, अगर वो ताउन करते हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो तलाश करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है, तो फिर इनको सॉल्व किया जा सकता है कि शायद इन्होंने नहीं किया। सो अगेन एज आई सेड, ये सोशल मीडिया का काम नहीं है। पाकिस्तान ओआईसी को, मुसलमान उलमा को बड़ा रिस्पॉन्सिबली, गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को, अर्दोगान को बड़ी रिस्पॉन्सिबली इसको हैंडल करना होगा, वरना मुस्लिम दुनिया में शिया सुन्नी फसाद फैल जाएगा जो दुश्मन फैलाना चाह रहा है और हमने इसको रोकना। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार ज़ैद हामिद साहब, आप हमारे